اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ سعد صاحب۔ آج سعد صاحب کچھ تھوڑے سے دل سے بات کر رہے تھے۔ یہ وہ جذبات ہیں جو میرا خیال ہے ہر پاکستانی کے ہیں، اس لیے کہ ہر پاکستانی بھگت رہا ہے عمران خان کی اور ان کی جماعت کی نااہلی۔ کشمیر کا ایشو آپ سب جانتے ہیں، صرف لپ سروس ہوئی۔ جب ہندوستان کی فوجیں جا رہی تھیں، خود قومی اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان فوجیں بھیج رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں، تو تب تو خان صاحب نے 2 مہینے پہلے جو ڈپلومیٹک آفینسو لانچ کرنا تھا وہ تو نہیں کیا۔ جب پارلیمنٹ میں آگے بیٹھ کے بات کی، اس کے بعد اپوزیشن نے تجویز دی کہ آپ ہر ملک میں اپنے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو اور سفراء کو بھیجیں تاکہ وہ جا کے وہاں بات کرے اور وہاں بتائے کہ کشمیر کا ایشو کیا اور کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے وہ بھیجنے سے کہہ دیا کہ بھیجیں گے، مگر بھیجا نہیں، چونکہ یہ ٹرمپ کے ساتھ جو وعدہ کر کے آئے تھے بیٹھ کے کشمیر کے اوپر، وہ پورا کرنا تھا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ وہی شخص تھا جو مودی کے بارے میں کہتا تھا کہ مودی الیکشن جیت جائے گا تو حالات بہتر ہو جائیں گے۔ مودی نے الیکشن جیتنے کے بعد جو کشمیر کا کیا وہ آپ سب کے سامنے ہے، اور ان کی دعاؤں سے اور ان کی خواہشات سے۔ آئی ایم ایف آپ کو اعتبار نہیں کرتا۔ 2019 میں جو ایگریمنٹ سائن کیا، ایک تو ہاتھ کاٹ دیے وزیر خزانہ آئی ایم ایف کا، گورنر اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کا۔ انہوں نے جو دستاویز پہ جن پہ دستخط کیے حکومت پاکستان کی طرف سے، جس کی اپروول کیبنٹ نے دی اور عمران خان صاحب نے دی، اس میں پاکستان کو جکڑ کے رکھ دیا۔ آج ہمیں جو بھگتنا پڑ رہا ہے وہ معاہدہ ہے جس کو آئی ایم ایف کہتے ہیں کہ ہم پاکستان پہ اعتبار نہیں کرتے، کیونکہ یہ تحریری ایگریمنٹ کر کے بھی مکر جاتے ہیں۔ تو ہماری ساکھ پوری دنیا میں کمزور ہو رہی ہے۔ چین سے ناراضگی ہم نے لے لی، سعودی عربیہ سے ہم نے لے لی، ابو ظہبی سے ہم نے لے لی، جو الحمدللہ اب تعلقات بہتر بھی ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اور بہتر ہوں گے۔ سستی گیس، $3 کی گیس مل رہی تھی، آج $34 سے زیادہ ہے۔ لانگ ٹرم ایگریمنٹ کر سکتے تھے، موقع تھا، وہ نہیں کیے، انتظار کیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی میں پاکستان سے مخلص ہوں۔ اگر پاکستان سے مخلص ہوتے تو یہ ایگریمنٹس کیے ہوتے، چونکہ یہ آئی ایم ایف کے ایجنڈے پہ تھے۔ اور وہی پروفیسر اسرار صاحب اور حکیم سعید صاحب کی بات یاد آتی ہے، جو کئی برس پہلے انہوں نے اپنی وفات سے پہلے یہ بات کی تھی۔ پھر انہوں نے کرسی کا اتنا شوق ہے، حکمرانی کرنے کا شوق ہے کہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ جتنا لٹکا سکتے تھے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو لٹکایا کہ مجھے کوئی ہفتہ مل جائے، مجھے کو کچھ دن مل جائیں، مجھے کچھ گھنٹے مل جائیں، کچھ منٹ تک کی بات چلی گئی کہ میں کچھ منٹ وزیر اعظم رہ جاؤں۔ حالانکہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہو گیا تھا تو سب کو یہ معلوم تھا کہ ان کی حیثیت وزیر اعظم ختم ہو گئی ہے، مگر ہوس کرسی کی، اور اسی کرسی کی ہوس میں ان کے جو بیانات ہیں وہ بھی آپ نے دیکھے کہ اگر میں نہ رہا تو میرے منہ میں خاک، مگر یہ کہتے تھے اگر میں نہ رہا تو فوج کے ٹکڑے ہو جائیں گے، فوج تباہ ہو جائے گی۔ یہ کبھی کوئی وزیر اعظم یا کوئی پولیٹیکل ورکر اپنی فوج کے بارے میں ایسا بیان دیتا ہے؟ پھر سپہ سالار کے اوپر اٹیک، وہ بھی لوگوں کے پاس ویڈیوز ہیں کہ اندر بیٹھ کے کہتے ہیں میں کہوں گا کہ کچھ کریں، کوئی بہتری لے کے آئیں، کوئی تعریفیں کروں گا، سوشل میڈیا پہ آپ لوگ گالم گلوچ کرتے رہیں۔ یہ کوئی بچے تو نہیں ہیں کہ ان سے ڈھکی چھپی بات ہے۔ پھر یہ وہی شخص ہے نا جو کہتا تھا اگر میں اقتدار میں نہ رہا، اگر نیوٹرل جو ہیں وہ میرا ساتھ نہیں دیں گے، اگر جوڈیشری ساتھ نہیں دے گی تو خدا نخواستہ، میں خدا نخواستہ کہہ رہا ہوں، اس نے نہیں کہا تھا کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ وہی نقشہ ہے جو صدیوں پہلے پاکستان کے بارے میں کرتا تھا۔ وہی جس طرح سعد رفیق صاحب نے کہا کہ جو احسان کرتا ہے اسی کو یہ ڈستا ہے، اور یہ بچپن سے اس کے سارے دوست بھی یہ جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ شکر ہے مجھے 1 سال میں ہی سمجھ آ گئی تھی سیاسی سفر اس کے ساتھ جب شروع کیا تھا۔ پھر انہوں نے ایک اور میں آپ کو خبر دے دوں، ایک ان کے خلاف ریفرنس اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس موو ہو چکا ہے، اور ریفرنس توشہ خانہ سے ریلیٹڈ ہے۔ پیسے کہاں سے آئے؟ جس پیسے سے
وہ توشہ خانہ کی چیزیں خریدی گئیں. انہوں نے ویسے ایک کام تو اچھا کیا, انہوں نے پورا صفایا کر دیا توشہ خانہ کا. جو پچھلے پرائم منسٹر چھوڑ گئے تھے انہوں نے تو صفایا کر دیا. وہ سستی انہوں نے وہاں سے توشہ خانہ سے چیزیں لی. نمبر 1 پیسہ کہاں سے آیا, پھر اس کے بعد جو بیچا اس کی رسیدیں کدھر ہیں, کس کو بیچا, کتنے کا بیچا, اس سے آمدن کتنی ہوئی اور اس کے اوپر ٹیکس دیا. شاید وہ جو 1 کروڑ روپے ٹیکس دیا ہے انہوں نے, شاید وہ اس کے حوالے سے ہو. تو میں اب بات مختصر کرتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ وہ ریفرنس جو موو ہوا ہے وہ انشاءاللہ 30 دن میں اسپیکر صاحب نے اس کا فیصلہ دینا ہے اور پھر وہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا جس نے 30 دن میں اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہوگا. میں اسپیکر صاحب سے یہ استدعا کروں گا, میں نے پہلے بھی کہا ہے, ایک ہم نے ریزولوشن موو کی تھی پارلیمنٹ میں جو یونینیمسلی ایکسیپٹ ہوئی تھی, جس میں کہا تھا کہ حکومت پاکستان کو یہ کہا جائے کہ عمران خان کے خلاف یہ بیانات دینے جس میں پاکستان ٹوٹنے کی بات کی تھی اور جس نے خدا نخواستہ پاکستان ٹوٹنے کی, اور یہ کہ فوج اگر میرا ساتھ نہ دیا تو فوج تباہ و برباد ہو جائے گی. میں نے ان سے پہلے بھی کہا ہے, میں کوئی 2-3 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اس ریفرنس کو وہ حکومت پاکستان کو بھیجیں تاکہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کو لیا جائے, اٹھایا جائے اور آرٹیکل 6 کبھی تو لگانے کی بات کریں, اور اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہے. اور انشاءاللہ اس کا رستہ روکیں گے. اس نے جو پاکستان کو تباہ کرنے کی بات کی, 4 سال تو اس کے بچے, تینوں بچے یہاں نہیں آئے, 2 بیٹے اور 1 بیٹی, جس کو شاید یہ نہیں مانتے, وہ بھی پاکستان نہیں ہے. اور دوسرے کے بچوں کی بات کرتے ہیں کہ جو پاکستان میں نہیں رہتے, اپنے بچے تو لے آؤ, پہلے اپنے بچے یہاں لاؤ, ان کو پڑھاؤ, یہاں پہ کرو, یہاں کی تعلیم دلواتے, وہاں کیوں تعلیم دلوائی, پھر کیا وہ مسلمانوں کے گھر میں رہ رہے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے جو آج مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے ان کی غلیظ زبان کی وجہ سے. شکریہ. ایک اور میں آپ کو خبر دے دوں, ایک ان کے خلاف ریفرنس اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس موو ہو چکا ہے, اور ریفرنس توشہ خانہ سے ریلیٹڈ ہے. پیسے کہاں سے آئے جس پیسے سے وہ توشہ خانہ کی چیزیں خریدی گئیں. انہوں نے ویسے ایک کام تو اچھا کیا, انہوں نے پورا صفایا کر دیا توشہ خانہ کا. جو پچھلے پرائم منسٹر چھوڑ گئے تھے انہوں نے تو صفایا کر دیا. وہ سستی انہوں نے وہاں سے توشہ خانہ سے چیزیں لی. نمبر 1 پیسہ کہاں سے آیا, پھر اس کے بعد جو بیچا اس کی رسیدیں کدھر ہیں, کس کو بیچا, کتنے کا بیچا, اس سے آمدن کتنی ہوئی اور اس کے اوپر ٹیکس دیا. شاید وہ جو 1 کروڑ روپے ٹیکس دیا ہے انہوں نے, شاید وہ اس کے حوالے سے ہو. تو میں اب بات مختصر کرتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ وہ ریفرنس جو موو ہوا ہے وہ انشاءاللہ 30 دن میں اسپیکر صاحب نے اس کا فیصلہ دینا ہے اور پھر وہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا جس نے 30 دن میں اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہوگا. میں اسپیکر صاحب سے یہ استدعا کروں گا, میں نے پہلے بھی کہا ہے, ایک ہم نے ریزولوشن موو کی تھی پارلیمنٹ میں جو یونینیمسلی ایکسیپٹ ہوئی تھی, جس میں کہا تھا کہ حکومت پاکستان کو یہ کہا جائے کہ عمران خان کے خلاف یہ بیانات دینے جس میں پاکستان ٹوٹنے کی بات کی تھی اور جس نے خدا نخواستہ پاکستان ٹوٹنے کی, اور یہ کہ فوج اگر میرا ساتھ نہ دیا تو فوج تباہ و برباد ہو جائے گی. میں نے ان سے پہلے بھی کہا ہے, میں کوئی 2-3 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اس ریفرنس کو وہ حکومت پاکستان کو بھیجیں تاکہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کو لیا جائے, اٹھایا جائے اور آرٹیکل 6 کبھی تو لگانے کی بات کریں, اور اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہے. اور انشاءاللہ اس کا رستہ روکیں گے. اس نے جو پاکستان کو تباہ کرنے کی بات کی, 4 سال تو اس کے بچے, تینوں بچے یہاں نہیں آئے, 2 بیٹے اور 1 بیٹی, جس کو شاید یہ نہیں مانتے, وہ بھی پاکستان نہیں ہے. اور دوسرے کے بچوں کی بات کرتے ہیں کہ جو پاکستان میں نہیں رہتے, اپنے بچے تو لے آؤ, پہلے اپنے بچے یہاں لاؤ, ان کو پڑھاؤ, یہاں پہ کرو, یہاں کی تعلیم دلواتے, وہاں کیوں تعلیم دلوائی, پھر کیا وہ مسلمانوں کے گھر میں رہ رہے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے جو آج مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے ان کی غلیظ زبان کی وجہ سے. شکریہ.